محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، گر ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ برادر ملت اسلامیہ آپ حضرات کو ہمارے خصوصی مقرر کا خطاب سننا ہے۔ اس سے پہلے چند لمحات کے لیے میں آپ حضرات کے سامنے روبرو ہوا ہوں۔ حضرت کے آتے ہی انشاءاللہ ان کو اس کی خطابت پر بٹھا دیا جائے گا۔ ان کے آنے سے پہلے چند لمحات میں آپ حضرات کے سامنے کچھ گفتگو کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی رب قدیر توفیق رفیق عطا فرمائے۔ دوستو، میں نے قرآن شریف کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے لوگوں، بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ۔ تھوڑا اور اس کو آسان سمجھیں۔ رب نے فرمایا وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی یہ بہترین نمونہ، بلکہ رسول کائنات کی پیروی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے اور بہترین اسوہ حسنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت کو نازل کیوں فرمایا؟ جب ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، 40 سال کی عمر حضور نے مکے کی سرزمین پر گزاری، تو اس وقت 360 باطل معبودوں، باطل خداؤں کو ماننے والے لوگوں نے رسول اللہ سے سوال کیے کہ آپ ہمیں جس دین کی دعوت دے رہے ہیں، جس خدا کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں، اس کو ہم کیسے مانیں کہ وہ ہمارا خدا ہے؟ ہماری آنکھوں سے ان کو تو دیکھ کر کے ہم مانتے ہیں، ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ان کو ہاتھ لگاتے ہیں، چھوتے ہیں، لیکن جس رب کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں اس رب کو نہ تو ہم چھو سکتے ہیں، نہ تو ہم چکھ سکتے ہیں، نہ ہی ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، پھر ہم اس کو کیسے مان لیں کہ وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا خدا ہے اور آپ اس کے رسول ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ اس وقت کے جو مشرک ان کے سوالات تھے، تو رسول اللہ نے انہیں ان کے سوالاتوں کے جواب حضور علیہ السلام نے تبلیغ سے دیے۔ ان کو یوں نہ کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں تم مجھے مان لو، ان کو دلائل کا جواب نہ دیا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین اسلام کو پھیلایا تو کس طریقے سے پھیلایا؟ انہوں نے دلائل مانگے کہ جس خدا کو تم ماننے والے ہو وہ خدا ہمیں دکھاؤ، یا ہم اس خدا کو ہاتھ لگائیں، ہم ہماری آنکھوں سے دیکھیں، پھر ہم کہہ لیں گے کہ یہ خدا ہے اور آپ اس کے نبی ہیں۔ اب معجزات کی بات تو بات کی ہے، اب وہ خدا کو ہی نہ مانتے تھے، حضور کو تو ماننے کی بات ہے۔ جب رسول اللہ نے انہیں قرآن کی کئی آیات جو ہے حضور نے
انہیں جو ہے پڑھ کر کے سنائی، لیکن قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے حضور نے سنائی، اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ حضور نے فرمایا بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش میں، دن اور رات کی گردش میں ضرور نشانیاں ہیں عقل والوں کی۔ حضور نے پہلے انہیں عقل کا درس دیا۔ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ خدا کو ہم دیکھ نہیں رہے، ہم مانے کیسے؟ تو حضور نے پہلے انہیں یہ کہا، قرآن کی یہ آیت پڑھ کر کے سنائی کہ آیات لأولی الألباب، یہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب تمہارے اندر اگر عقل ہے تو سمجھ لو کہ یہ زمین اور آسمان کے پیدا کرنے میں کوئی نہ کوئی تو ضرور ہے جس نے ہمارے لیے اس زمین کو بچھوڑا، کوئی نہ کوئی تو ضرور ہے جس نے ہمارے سائے کے لیے آسمان کو بنایا، کوئی نہ کوئی ضرور ہے جس نے ہمارے کام کاج کے لیے دن کو بنایا، آرام کے لیے رات کو بنایا، کوئی نہ کوئی تو ضرور ہے۔ لیکن اب کمی ہے عقل کی۔ رب قرآن نے فرمایا لآیات لأولی الألباب، یہ جو ہے زمین کا پیدا کرنا، آسمان کا پیدا کرنا، دن اور رات کا بنانا، اس میں غور و فکر وہی کر سکتے ہیں جن کے پاس عقل ہو۔ اب جن کے پاس عقل ہی نہیں تو وہ کیسے پہچانے گا کہ خدا جو ہے وہ اکیلا ہے جس نے ہم کو پیدا کیا، ہمیں روزی دیتا ہے، رزق دیتا ہے، مال دیتا ہے۔ تو رسول اللہ نے جب دین اسلام کی تبلیغ شروع کی تو اس وقت حضور نے عقل کا درس دیا۔ عقل لاؤ پہلے، عقل دماغ، عقل مند بنو پہلے۔ جب تم عقل مند بن جاؤ گے پھر تمہیں حقیقت معلوم ہو جائے گی کہ ہمارا خدا ہے یا نہیں۔ اور پھر دین اسلام کی تبلیغ حضور فرماتے گئے۔ پھر کسی نے تو کہا کہ یہ سورج اگر پلٹ کر کے ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے تو ہم کلمہ پڑھ کر کے مسلمان بنیں۔ کسی نے تو کہا کہ یہ درخت اپنی جگہوں کو چھوڑ کر آپ کے پاس آ جائیں اور گواہی دینے کا اللہ کے نبی ہے، تب ہم مان جائیں گے اور آپ کا کلمہ پڑھ لیں۔ یہ جانور کہہ دیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ پر یہ جانور آپ کے بارے میں گواہی دیتے ہیں تو ہم مان لیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جا رہے تھے، بیچ میں ایک عراقی دیہاتی آدمی ملا جو نو مسلم تھا۔ اس نے اس سے حضور علیہ السلام نے فرمایا آپ کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے رسول اللہ سے کہا کہ میں مکہ شریف جا رہا ہوں، ملا راستے میں مکہ شریف جا رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا یہ مکہ شریف کے راستے میں تم جا رہے ہو تو تم مکہ کے راستے چل رہے ہو تو تم جنت کے راستے میں کیوں نہیں چل رہے ہو؟ تو اس شخص نے کہا حدیث ہے، اس شخص نے کہا ہمیں پتا نہیں جنت کا کون سا راستہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا مجھے مان لو، مجھے جان لو، یہی تمہارے لیے جنت کا راستہ ہے۔ اس شخص نے ادھر جو دیکھا حضور علیہ السلام اور مسلم تو حضور نے فرمایا مجھے دل جان سے مان لے، یہی جنت کا راستہ ہے۔ اس نے سوال کیا کہ میں آپ کو مانوں، اور کون سی چیز آپ کو مانتی ہے؟ اور کوئی چیز آپ کو مانے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تب میں آپ کو مانوں گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس چیز سے تو میری گواہی طلب کرتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ اب اس شخص نے ادھر ادھر دیکھا، پورا زمین تھی، کوئی انسان کو تھا نہیں نہ جانور، ایک درخت دکھائی دیا اور وہ بول اٹھا کہ یہ درخت وہاں سے چل کر یا آپ کے پاس آ جائے اور یہ درخت کہہ دے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، تب میں مان جاؤں گا، آپ کا کلمہ
مشرف کا اسلام ہو جاؤں گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا جاؤ اس درد کو بلا کر کے آؤ کہ تجھے محمد نبی بلا رہے ہیں۔ یہ عراقی گیا درد سے جا کر کے یہ کہہ دیا کہ تجھے رسول اللہ بلا رہے ہیں۔ اب روایتوں کے اندر آتا ہے، حدیث میں بھی یہ حدیث موجود ہے، وہ درد اپنے جڑوں کو اگارتا ہوا اور صرف ایک ٹہنی کا ایک پتے سے نہیں، ہر درد کے پتے سے ہی آواز آئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان سبحان اللہ۔ درد کے ایک پتے سے جو ہے کلمہ شہادت کی آواز آئی، درد اپنے جڑوں کو اگارتا ہوا رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا اور اعرابی سے حضور نے فرمایا، دیکھ یہ درد کیا کہہ رہا ہے۔ جیسے ہی اس درد نے کلمہ پڑھا، اعرابی رسول اللہ کے قدموں میں گر گیا اور کلمہ پڑھ کر کے مسلم اسلام ہو گیا۔ جب درد حضور کے بارے میں گواہی دے کہ اللہ کے نبی ہے، اب وہ کلمہ پڑھ کر کے مسلم اسلام ہو گیا۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 360 خداؤں کو ماننے والے انہوں نے دلائل طلب کیے کہ ہم خدا کو دیکھتے نہیں ہیں، ہاتھ لگا نہیں سکتے ہیں، اب ہمیں کوئی ایسی روایت چاہیے کہ جس میں ہمیں یہ ثبوت مل جائے کہ ہم جو ہے اس اکیلے خدا کو مانیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت کو نازل فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ اے انسانوں، اے نسل بنی آدم، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انسانوں کو پیدا کیا، پیدا کرتا رہے گا، لیکن ہر انسان کبھی کبھی اس چیز کا شکار ضرور بنتا ہے کہ حق راستہ نہ معلوم کون سا۔ مسلمان تو یہ سمجھا دین اسلام یہ اب ہے بھی، رب تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو دین اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے دین کو اختیار کرے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تک پہنچانے والا دین صرف دین اسلام ہی ہے، دین اسلام کے سوا کوئی دین جو ہے اللہ تک نہیں پہنچا سکتا، اور جب اللہ تک نہیں پہنچا سکتا تو انسان مسلمان، اور مسلمان بھی دو قسم کے، ایک مسلمان عوام اور ایک مسلمان خواص۔ عوام عام لوگ جنہوں نے سنا ہے کہ رب ایک ہے، رسول اللہ اللہ کے نبی ہے، بزرگان دین یہ اللہ کے دوست ہیں، یہ انہوں نے سنا ہے۔ اور خواص جنہوں نے پڑھا بھی ہے، سمجھا بھی ہے اور جانا بھی ہے، لیکن وہ مسلمان جو ان چیزوں سے کوش و دور ہیں، ان کے دماغ کے اندر یہ سوالات گردش کرتے ہیں کہ مسلمان ہم لوگ تو صرف جو ہے مسجد اور مدرسے تک ہی محدود رہ گئے، آج لوگ دنیا کے اندر نہ معلوم کتنی ترقی کر گئے، امریکہ، یورپ اور دیگر ممالک جو کنٹری وہ آج ٹوٹ چکے ہیں، وہ بہت ترقی میں چلے گئے، وہ چاند تک چلے گئے، چاند کے اوپر چلے گئے، وہاں سے مٹی لے کر کے آ گئے، سائنسدان لوگ بہت گرو چکے ہیں، ویگانک آج ترقی پہ نظر آتے ہیں، لیکن ہمارا اسلام اور سائنس کا آپس میں کیا میل جول ہے؟ اسلام اور سائنس جو ہے، سائنس اسلام کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ تو دوستو آج آپ گوگل پہ سرچ کیجئے کہ جتنی دنیا کے اندر کتابیں آئی ہیں، بے شمار کتابیں آئی ہیں، لیکن ان کتابوں میں دنیا کی کتابیں ہیں، دنیا لوگوں نے لکھی ہے، لیکن اللہ کی طرف سے 4 بڑی کتابیں آئی ہیں، توریت، زبور، انجیل اور قرآن، اور دیگر صحیفے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نازل ہوئے یا دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کا صحیفے نازل ہوئے۔ لیکن اگر ہم گوگل میں سرچ کریں گے کہ سب سے مشہور اور سچی کتاب کون سی ہے تو گوگل سے اس میں جواب ملے گا القرآن المجید، قرآن مجید کا نام آئے گا۔
اور دنیا میں سب سے بہترین انسان کون ہو کر کے گزرا ہے تو نام آئے گا ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، گوگل میں یہ نام آئے گا۔ اب جب قرآن جو ہے ساری کتابوں سے بہترین کتاب ہے، تو اسی کتاب میں اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگوں یہ تمہارے سوالات خواب ہے، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ سائنس اور اسلام جو ہے اس میں سائنس نے اسلام کو سمجھا نہیں، یا اسلام اور سائنس کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ تو دوستو یہ لوگ آج دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم چاند پر گئے، قرآن اٹھا کر قرآن کا 15واں پارہ آج کھولیں گے، رب تبارک و تعالیٰ 15ویں پارے کی پہلی آیت جس میں رب فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو رات کے کچھ حصے میں اپنے خاص بندے کو لے کر کے گیا۔ اب قرآن کوئی بھی قرآن سمجھنے والا، پڑھنے والا، قرآن کا مطلب سمجھنے والا، وہ لفظ لیلن جو قرآن میں آیا ہے جس کی وہ معنی کرے گا رات کے تھوڑے حصے، رات کے تھوڑے حصے۔ اب یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اس کو کوئی انکار کر نہیں سکتا ہے۔ اور رات کے تھوڑے حصے میں زمین کا سفر حضور نے کتنا کیا، اور پھر زمین سے آسمان کا سفر حضور نے کتنا کیا۔ مکہ شریف حدود حرم سے لے کر کے مسجد اقصی، اس میں جو ہے فاصلہ جو ہے 1 مہینہ لگاتار انسان چلے تب جا کر کے پہنچے۔ حرم شریف، خانہ کعبہ اور مسجد اقصی 30 دن لگاتار انسان چلے تب جا کر کے وہ سفر طے کرے۔ اور رب نے قرآن میں یہ فرمایا کہ میرے رسول کو میں رات کے تھوڑے سے حصے میں لے کر کے گیا۔ قرآن کا فیصلہ ہے تو ماننا ہی پڑے گا۔ جب حضور 30 دن کا راستہ اور رات کے ایک تھوڑے سے وقت کے اندر طے کر سکتے ہیں، اور پھر وہاں مسجد اقصی سے 7 آسمان کو عبور کرتے ہوئے عرش اعظم لا مکان تک اپنے رب قدیر کو دیکھ کر واپس زمین پر تشریف لاتے ہیں، وقت کتنا لگا؟ رب کہتا ہے لیلن، رات کا تھوڑا سا حصہ لگا۔ تو یہ شان مصطفیٰ کریم کی ہے۔ ارے یہ سائنسدان اور ویگیانک لوگ کتنی بھی کوشش کریں، یہ تو دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم چاند تک گئے، یہ تو دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم جو ہے پہلے آسمان تک گئے۔ ارے ہمارے نبی تو اس جگہ تشریف لے کے گئے ہیں کہ چاند بھی نیچے ہے، سورج بھی نیچے ہے، ستارے بھی نیچے ہے، سارے آسمان بھی نیچے ہے، عرش اعظم بھی نیچے ہے، اور فرشتوں کا کعبہ بیت المعمور بھی نیچے ہے، سدرۃ المنتہا وہ بھی نیچے ہے، اور مصطفیٰ کے قدم وہاں پہنچے ہیں جہاں مخلوق میں سے کسی کے وہاں تک قدم نہ پہنچے۔ وقت کتنا لگا؟ وقت اتنا لگا کہ زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی گل رہا۔ جس پانی سے مصطفیٰ نے وضو کیا وہ پانی بھی تو تازہ تھا، اور مصطفیٰ اللہ سے ملاقات کر کے 7 آسمانوں کا سفر کر کے چند ہی لمحات کے اندر حضور واپس مکے کی سرزمین پر تشریف لائے۔ اور لائے عالم یہ تھا کہ ابو جہل نے ابو بکر صدیق سے کہا، اے ابو بکر صدیق، تمہارے نبی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ رات کو میں عرش اعظم پر گیا، اللہ سے مل کے اللہ کو دیکھ کر کے آیا ہوں، کیا یہ ابو بکر بات صحیح ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں، ارے ابو جہل سن، اگر مصطفیٰ نے یہ کہہ دیا کہ میں جو ہے 7 آسمانوں کا سفر کر کے اللہ کے حضور لا مکان تک جا کر کے آیا ہوں، اگر حضور ایسا ہی کہہ رہے ہیں تو اے ابو جہل سن لے، میں ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ خدا کے نبی کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ اگر اللہ اس کو لا مکان تک بلا ہے تو اپنے محبوب کو بلا سکتا ہے۔ اور ادھر ابو بکر صدیق کا ایمان کو دیکھو، یہ جواب دیا
ابو جہل نے کہا دلیل، کہا ابو جہل تو مجھ سے دلیل مانگ رہا ہے، ارے جس زبان سے میں نے سنا کہ خدا ایک ہے اسی زبان سے میں سن رہا ہوں کہ جو ہے رسول اللہ جو ہے ساتوں آسمانوں کا سفر کر کے لا مکان سے ہو کر کے زمین پر تشریف لائے، اسی زبان سے میں سن رہا ہوں۔ اور رب تبارک و تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کی تائید میں قرآن کی آیت نازل فرمائی، والذی جاء بصدق وصدق بہ، وہ ذات جو سچ لے کر کے آئی اور جس نے اس کی تصدیق کی۔ سچ کون لائے؟ حضور لائے، اور تصدیق کس نے کی؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کی۔ اسی دن سے حضرت ابو بکر صدیق کا نام پڑ گیا، ابو بکر کو نام تھا آگے لگ گیا صدیق، بہت سچے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے جو ہے ابو جہل کو جواب دیا کہ حضور کہہ رہے ہیں تو واقعی یہ حق ہے، میں ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ جو ہے اس کو ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اب رسول اللہ نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک 30 دن کا سفر ہے، اور حضور نے قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے، کوئی انسان نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، پاک ہے وہ ذات۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دیکھو پہلے اپنے پاکی بیان کری، لوگوں پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے جو لے گیا اپنے خاص بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ اب رات کے ایک رات کا وقت، تھوڑا لمحہ جس میں اللہ نے اپنے محبوب کو جو ہے اتنا بڑا انعام عطا فرمایا، تو حضور کے یہ معراج کا سفر اتنے وقت کے اندر کہ حضور ساتوں آسمان جو ہے سیڑھیاں بنا کر لامکان تک پہنچے ہیں۔ کیا کوئی ویگیانک یا سائنسدان یہ سفر کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ یہ اگر کسی کی شان ہے تو یہ مصطفیٰ کریم کی شان ہے۔ اب اللہ قرآن میں فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے میرے محبوب میں بہترین نمونہ ہے۔ اے مسلمانوں، بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے دماغ کے اندر یہ سوالات آتے ہیں کہ سائنسدان اور ویگیانک لوگوں نے ترقی کر دی، تو یہ ترقی کر دی جہاں تک تو تمہارا ذہن اور یہ خیالات تو تمہارے صحیح ہیں، لیکن کبھی یہ نہ سمجھنا کہ مسلمان تو کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، ویگیانک نہ معلوم کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے۔ دوستوں، مسلمانوں کے پیغمبر اور مسلمانوں کے آقا نے وہ وقت طے، وہ سفر طے کیا ہے اور کم وقت کے اندر طے کیا ہے جو نہ تو کوئی اس سفر کو طے کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی قیامت تک کر پائے گا۔ وہ تھوڑے سے لمحات کے اندر رسول اللہ نے اتنا طویل سفر جو ہے وہ طے کیا، جا کے واپس آئے۔ رات کون سی تھی؟ رات تھی 27 شب معراج، اور وہ رات اندھیری رات، احادیث سے ثابت ہے اندھیری رات ہوتی ہے، لیکن حضور نے اندھیری رات میں سفر کیا۔ روایتوں کے اندر آتا ہے بلکہ جبریل عرض کی مولا تو مجھے بھیج تو رہا ہے، رات اندھیری ہے، 27 رات، چاند کا بھی وجود نہیں ہے، سورج دن میں ہوتا ہے، اندھیری رات میں صرف ستارے ہیں، لمبا سفر ہے، میں کیسے جو ہے حضور تک پہنچوں گا اور تیری بارگاہ میں کیسے لاؤں گا؟ ان کے لیے تو کچھ چراغ کا بھی انتظام ہونا چاہیے، کچھ روشنی کا انتظام ہو جائے۔ بلکہ جبریل عرض کی مولا سے رب قدیر نے فرمایا، اے ملک جبریل، میرے محبوب کے چہرے اقدس پر میں نے 70,000 غیرت کے پردے ڈال رکھے ہیں، ایک پردہ ہٹا دو پورا جہان منور ہو جائے گا، پورا جہان روشن ہو جائے گا۔ ارے روشنی کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، میرے محبوب کے چہرے پر میں نے نور رکھا ہے، ایک پردہ تو ہٹا کے دیکھیے۔ ارے کیا چراغ کے ساتھ، کیا سورج کے سامنے چراغ لے کے جاؤ گے؟ ارے یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے صدقے سے بنے ہیں، انہیں حضور کا نور ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سر سے لے کر کے پاؤں تک نور ہی نور ہے۔ تبھی تو ہم قرآن میں فرماتا ہے
بے شک تمہارے پاس آ چکا نور اور روشن کتاب۔ حضور ہمارے نور ہے، اب رات اندھیری تو بھلے اندھیری، لیکن اللہ نے رسول اللہ پر 70,000 غیرت کے پردے ڈال رکھے تھے، بلکہ جبریل چپ رہ گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر میں براق پر سوار کر کے عرش اعظم لامکان سدرۃ المنتہا سے ہوتے ہوئے، عرش اعظم سے ہوتے ہوئے رسول اللہ کو لامکان جو ہے حضور لامکان تک پہنچے، اور وہ لامکان جس کی معنی ہوتی ہے لامکان ہے کوئی جگہ نہیں، وہ اللہ ہے اور اللہ کے رسول ہے۔ تو یہ شان ہے حضور کی۔ اب قرآن میں فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے میرے محبوب کو بہترین نمونہ ہے۔ اب امت کو چاہیے، امت محروم نہ رہے، امت کو چاہیے کہ وہ اپنے رسول کو سمجھے کہ اللہ نے اپنے محبوب کی کیا شان رکھی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا کہ حضور کی کردار کیا تھے، حضور کی چال چلن کیا تھی، حضور کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا کیسا تھا، تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں پورا قرآن حضور کا اخلاق ہے، پورا قرآن پڑھ لو سمجھ لو یہی رسول اللہ کے اخلاق ہے، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اور رب قرآن میں فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم، اے محبوب آپ کے اخلاق بڑے عظیم ہیں، بڑے اخلاق والے ہوا، بڑے اچھے کردار والے ہوا۔ اب رب قرآن میں فرماتا ہے میرے محبوب میرے رسول نے تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اب حضور نے جیسے زندگی گزاری ویسے آپ زندگی گزاریں۔ حضور نے کیسی زندگی گزاری؟ جنگ خندق اور دیگر جو جتنی بھی جنگیں ہوئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس صحابہ کرام کے ساتھ حق اور باطل کے درمیان لڑی جانے والی جنگ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ رہے ہیں۔ جہاں صحابہ کرام نے ایک پتھر پیٹ پہ باندھا، وہاں مصطفیٰ نے کئی پتھر پیٹ پر باندھے ہیں کہ کوئی صحابی یہ نہ سمجھے کہ صرف ہم نے پیٹ پر پتھر باندھ کر کے حق اور باطل کا مقابلہ کیا ہے، بلکہ حضور علیہ السلام صحابہ کرام ایک پتھر باندھتے، حضور تو 3 پتھر باندھتے، اور آپ نے جو ہے حق اور باطل کے درمیان جو ہے آپ نے جنگ لڑی۔ تو اللہ کے رسول کی رب تبارک و تعالیٰ نے بڑی شان رکھی ہے۔ امت کو یہ حکم ہے کہ امت کبھی غلط فہمی نہ آئے، امت کو حضور کی زندگی پڑھنی چاہیے، رسول اللہ کی سیرت پڑھو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ دین اسلام کیا ہے اور مسلمان کیا ہے۔ ہم لوگ اس چیز سے ناشنا پورے ہیں، ہمیں حضور کی سیرت پڑھی نہیں، رسول اللہ کی وہ مبارک مکی اور مدنی زندگی پڑھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا، اور پھر جو ہے آپ نے دین اسلام کو پھیلایا، لوگ دین اسلام کے اندر آتے گئے، مکہ شریف کے اندر رہ کر آپ نے دین پھیلایا، پھر مدینہ شریف کے اندر، اور حضور کا کردار، حضور کی چال چلن، حضور کے اخلاق دیکھ کر کے لوگ دن بہ دن نہ معلوم کتنی تعداد میں جو ہے کلمہ پڑھ کر کے مشرف اسلام ہوا کرتے تھے۔ اب رب ہمیں حکم دیتا ہے کہ لوگوں میرے محبوب تمہارے لیے بہترین زندگی ہے، تمہارے لیے حضور میں بہترین نمونہ ہے۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہر اعتبار سے عظیم الشان ہے۔ حضور آخری نبی، رسول اللہ پر کتاب نازل ہوئی وہ آخری کتاب، حضور کی امت آخری امت، یہ سارا کچھ حضور کا دین آخری دین۔ ایسا کیوں؟ دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام صرف خطے، احاطے اور بستی ملک تک محدود تھے، لیکن جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے بھیجا تو رب نے قرآن میں فرمایا اے محبوب آپ کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف رسول بن کر کے آیا ہوں۔ حضور کسی قوم کے لیے، کسی احاطے کے لیے، کسی بستی کے لیے نہیں تھے، بلکہ ساری دنیا